یہ پہلے سے جو دروس کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس میں سورۃ انعام کی شرح بیان ہو رہی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ مکی سورت ہے، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے پیغام نشر فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے ہو کر جبرائیل امین کے انوارات سے بھرپور اور نور ربانی کے خوبصورت اور پاکیزہ شاہکار اور کفار مکہ کے اعتراضات کے جوابات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور قدوسیت اور اس کی ربوبیت کو ماننے والوں پر اللہ کے انعامات اور اس کی قدرت کاملہ کے مظاہر زیادہ بیان کیے، عقائد۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے جو احکامات ربانی کے فوائد، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مطہر و مقدس کے فضائل، کفر و الحاد، شرک و بدعت اور کذب و خرافات کے رذائل، یہ تفصیل سے بیان۔ یہ سورت مبارکہ کئی لحاظ سے بڑی منفرد ہے۔ اس کا بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ 20 رکوع پر مشتمل ہے، 7ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے، 8ویں سپارے تک جاتی ہے تقریباً، اور یہ سب سے بڑی وحی الہی، یعنی یہ یک بارگی نازل ہوئی ہے، والیوم تھوڑا اس تک، یعنی یہ سب سے بڑی لمبی وحی ہے، اور یہ جس انداز میں نازل ہوئی ہے، اس پر صحابہ کی بار کے عجیب و غریب بیانات موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شام کو نازل ہوئی، اچانک ایسے لگتا تھا جیسے زمین اور آسمان کے درمیان ملائکہ کے لشکر ہیں جنہوں نے فضاؤں کو تھام رکھا، 70,000 فرشتہ قلب اطہر محمد الرسول اللہ سے لے کر عرش عظیم تک پھیلا۔ جبرائیل امین اس 70,000 فرشتوں کے لشکر میں یہ سورت مبارکہ نازل کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور صحابہ نے روایت کی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہونے چلی تھی تو ہم نے ظاہر کانوں سے ان فرشتوں کی تسبیحات اور تحلیلات سنی تھی جو اس سورت کے نزول کے ہمراہ جبرائیل امین کے ساتھ آئے تھے۔ عجیب سورت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ملائکہ یہ تسبیحات کی گونج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اللہ کے یہ وحی لے کر آئے، تو ان تسبیحات ملائکہ کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مطہر و مقدس سے بھی تسبیحات جاری۔ یہ اس ماحول میں سورت مبارکہ اتری۔ تو
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اپنی ذات کے خوبصورت اور پاکیزہ تعارف کروایا. اپنی کائنات کے اندر اس نے اللہ جانے کتنے جہان بسائے، ان میں کیا کیا عجیب و غریب نظام چلائے. اس کے اندر اپنی ذات کے تعارف کے کتنے پیغام نشر فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر و مقدس کے ساتھ وابستہ فیضان نبوت کے کتنے عجیب و غریب انہوں نے انعامات گنوائے. یہ سارا بھی اس صورت کے اندر موجود ہے. پھر اس پر کفار کے جو اعتراضات تھے وہ بھی بیان فرمایا کہ ادھر سے یہ صورت اس انداز میں نازل ہو رہی تھی، اللہ کا کلام ہے اور انسانیت کے لیے ابدی پیغام ہے اور قرآن ہے، اس کے اندر انسانیت کے لیے زندگی کا ایک نظام ہے اور انسانیت کو اس کی اس جہان میں آمد کی حقیقت کی طرف پیغام ہے، اور اس کے نتیجے میں جو سن رہے تھے ان میں جو بدبخت ترین طبقہ تھا اس کا انجام ہے، یہ بھی بتایا گیا. عجیب و غریب ان کے رد عمل تھے. بہت بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے جب اس صورت کی، چونکہ وہ ہر وقت ادھر ہی دھیان ان کا رہتا تھا کہ آج کیا صورت نازل ہوئی، کون سی آیت آئی، اس آیت میں کیا تھا، اس کے الفاظ کیا تھے، اس کے اندر پیغام کیا تھا. تو صحابہ بتا دیتے تھے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے. تو پھر اس پر وہ بیٹھ کر سر جوڑتے تھے، اعتراض کرتے تھے. پھر ان اعتراضوں کے جواب اللہ کی طرف سے آتے تھے اور اس کے نتیجے میں وہ جن کو ہدایت نصیب ہوتی تھی ان کو ہو جاتی تھی، اور جو ازلی اور ابدی بدبخت ہوتے تھے وہ اپنے انجام کو جاتے تھے. تو یہ صورت نازل ہوئی تو اس کا ایک حدیث مبارکہ ہے، میں نے تفسیر میں بھی لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نزدیکی رشتہ دار تھے. بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی دولت دی اور پھر جو اسی قرآن پر اعتراض کر رہے تھے پھر اسی قرآن پر جانے دے دی. یہ توفیق ہے نا میرے اللہ کی، جب جس کو دینا چاہتا ہوں اور جیسا دینا چاہتا ہوں اور جس انداز میں اس کی توفیق، وہ ان کو توفیق دے کر طبی طور پر بھی تو جو ہے ان کو موت دے سکتا تھا، پھر ان کو اسلام کے مارکوں کے اندر شمولیت کے شرف عطا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین میدان کارزار میں انہیں اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبریاں اسی زندگی میں عطا کہ تو جنت. یہ بھی اس کا ایک عجیب و غریب نظام جو چل رہا. تو سفیان بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تایہ‌زاد بھائی، حارث جو تھے وہ عبد المطلب کے سب سے بڑے تھے. ان کے بیٹے کا نام بھی سفیان تھا. تو ایک اور عبداللہ بن امیہ بھی ان کا، یہ پھوپھی ذات بھائی تھا، یہ چچا ذات بھائی تھا. جب یہ آیت مبارکہ اس صورت کی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے عجیب و غریب مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ پیغام ہے، اس کا کوئی اور گواہ ہے؟ جب آپ پر یہ نازل ہو رہا تھا فرشتے کے اتنے لشکر آئے تھے اور جبرائیل امین آئے تھے، اتنے آپ کے صحابہ بھی موجود تھے،
کوئی اور بندہ اس کی تصدیق کر سکتا ہے بھائی یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ انہوں نے بھی سنا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے کسی کو محتاج رکھا ہی نہیں اپنے کلام کو۔ وہ کہتا ہے کہ جب یہ کلام میں نازل کرتا ہوں تو اس کی نزول کے گواہ حقانیت کا میں خود کافی ہوں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ تو اس کی گواہی کے لیے میں خود کافی، کسی اور کو اس کی حقانیت پر گواہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا گواہ ہے، کیونکہ وحی الہی جب نازل ہوتی رہی ہے 23 سال، قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا ہے، تو اس پر صحابہ کبار فرماتے ہیں ہم نے ٹل لگا لیے کہ وحی کے نزول کے دوران جو الفاظ جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر آ رہے ہیں، کوئی بھنک پڑ جائے، کسی کو 23 سال میں کوئی بھنک نہیں، صرف آثار وحی جو ہے وہ آتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہوں تو وہ بیٹھ جاتی تھی، اس کلام کی ہیبت، اللہ کے انوارات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نازل ہونے والی فیض و برکات کا بوجھ جو ہے اس سے جانور بھی، طاقتور ترین جانور جو تھے وہ بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پسینہ آ جاتا۔ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت فرماتی ہیں این سخت سردیوں کے موسم میں لحاف کے اندر لیٹے ہوئے بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مقدس جو ہے وہ پسینے کے قطروں سے جو ہے وہ تر ہو جاتا تھا، مجھے سمجھ آ جاتی تھی وہی الہی نازل ہو۔ سخت سردی، اللہ کا جو کلام، اسی لیے تو وہ فرماتا لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں اگر میں ان پر بھی یہ کلام نازل کرتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو۔ تجلی ذات باری کوئی معمولی بات ہے جس کے اندر پھر اس کی ذات کا کلام کی شان اور عظمت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ایک تو اس کی اپنی ذات کی تجلیات کا مظہر ہے۔ یہ جو قرآن کا لفظ ہوتا ہے، جیسے میں نے یہ پڑھا، اس میں جو ایک لفظ ہے وہ اللہ، وہ ہے وہ ذات، اپنا کون ہے اللہ، وہ ہے وہ ذات۔ یہ جو لفظ ہے اس کے اندر اس حد تک نور ربانی کا خزانہ اور ذخیرہ ہے، سنہری رنگ کے انوارات کا ایک پورا ایسا خوبصورت اور پاکیزہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ جگمگ کرتا ہوا نور ربانی ہے، کیونکہ یہ اس کی ذات کے علم کا حصہ، اس کی ذات سے یہ باہر آیا۔ اور پھر اس نے فرمایا، اور اس کے بعد جبرائیل امین کے قلب اطہر پر آیا ہے جو سراپا نور ہے، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی طاقت ہے اس میں، پر پھیلا دے تو سارے آسمان پر چھا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی دفعہ اس کو دیکھا ہے مکے کی بستی میں جاتے ہوئے، ایسے آپ کی نگاہ اٹھی تو دیکھا آگے کرسی پر جبرائیل امین موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب کبھی طاری ہوگی، آپ فوراً عائشہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے اور فرمایا زملونی یا خدیجہ، خدیجہ میرے اوپر چادر چڑھا دو، مجھے پسینہ آ گیا، میں کب کبھی۔ اللہ کہتا ہے ذی قوت، بڑی طاقت ہے میرے جبرائیل میں ہم نے رکھی، عند ذی العرش مکین، میرے عرش کے نیچے ہم نے اس کی مسند بنائی ہے جہاں وہ بیٹھا رہتا، انتظار میں ہوتا ہے کہ رب کائنات کا حکم آئے اور اس حکم کے اوپر ساری کائنات میں فوراً نافذ کر دیتے۔ وحی الہی کے نزول کے وقت ایسے واقعات بھی آئے ہیں،
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے لیے فوری وہ حکم پہنچانا تھا، فوری اسی لمحے، تو احادیث مبارکہ میں موجود ہے جبرائیل امین وہیں سدرۃ المنتہا پر بیٹھا بیٹھا ادھر سے اللہ کی طرف سے کلام آیا ہے، جبرائیل امین نے اسی لمحے وہیں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جھک کر وہ سارا نشر کر، یہاں آیا بھی نہیں۔ تو یہ تو وہ کلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک سوت رہی ایک پھیر نہ آخیا جی آپ کا تو گواہی کوئی نہیں، چلو آپ کی بات کو ہم مانتے تو ہیں، پر ایک آپ کام کریں، تسلی کریں، کیونکہ ہمارے آپ کے ہم کہتے ہیں کوئی گواہ لاؤ، آپ کہتے ہیں گواہ کوئی، آپ کہتے ہیں ادھر سے اللہ کا کلام ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کو یہ عرض کریں کہ عبداللہ بن امیہ اور سفیان بن حارث کہتے ہیں کہ ہمیں براہ راست رکا وہاں سے بھجوا دیں، اتنا جو کلام جو آ رہا ہے تو ایک رکا بھی آ جائے ساتھ، اعتراض ذرا سننا، تو وہ رکا ساتھ آ جائے، اس پر میرا نام ہو، سفیان بن حارث کا ہو یا دونوں میں سے کسی ایک کا بھی چلو ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر جو آپ یہ وہی ہمیں سناتے ہیں یہ لفظ بھی لکھے ہوئے ہوں، اور ہمارے نام یہ پیغام ہو کہ بھائی یہ لفظ جو ہیں یہ ٹھیک ہیں جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، برائے مہربانی میری طرف سے گزارش ہے کہ ان پر آپ ایمان لے آئیں۔ کوئی ہو جائے رکا لایا سن لیں، چلو پھر ہم سوچیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عذرا ہے تمسخر، پھر وہ کہنے لگا چلو اگر ایسا آپ لے بھی آئیں تو شاید میں پھر بھی نہ مانوں، اور پھر جب منوایا میرے رب نے جب اسے، یہ سفیان بن حارث آیا جب فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے، یہ بدر میں بھی لڑا تھا، جب دیکھا نا بدر میں کہ حالات بدل گئے تو پھر بھاگ گیا تھا میدان۔ اسی نے جا کر مکے میں خبر دیکھی کہ وہاں تو جو ہے وہ سارے کٹھے پہلے جڑے جڑے قرآن کریم تے اعتراض کیتے نو سارے جڑے نو کلیب بدر منہ دے آئے پہ، کہ اسی نے پہلی خبر جا کے دی تھی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب وہ بدلہ لینے پر آتا ہے نا تو پھر لیتا اسی طرح ہے۔ یہ آج بھی یہ سنت جاری ہوئی نہیں، آپ نے دیکھا نہیں یہ ساتھ والے ملک میں وہاں گیا ہوا ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی کا بت سوار ہے نا ہمارے بھی ذہنوں پر، کافروں پر تو ہو، مسلمان پر کیا؟ مسلمان جو ہے اس کے لیے جہاز اور فلانا بلیک ہاک اور فلانا B-52 بمبر اور فلانا، لعنت ہے اس پر۔ اگر ان کے پاس کفر کے پاس جہاز ہیں تو محمد اور رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل ہیں، وہ بھی تو ہے، اللہ کے پاس تو وہ ہے۔ یہ جو اتنی بڑی ٹیکنالوجی کا بت تھا 20 سال، اس بت کو اللہ نے سرے عام توڑا یا نہیں توڑا؟ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو اتنے بڑے ہیلی کاپٹر کے پر رسا باندھ کر درویش جو ہے اس سے پیک جھوٹ رہا ہے، اتنے آ تیری ٹیکنالوجی آپ نے دیکھی وہ ویڈیو؟ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ہے جس کا یعنی 85 ملکوں میں ہے ہی نہیں، ٹوٹل دنیا میں 10 ملکوں کو انہوں نے ایکسپورٹ کیے، اور وہ جب چھوڑ کے یہ بھاگے تو درویش مدرسے کا اٹھ کر اس نے رسا باندھ کر وہ اوپر پیک جھوٹ رہا ہے، دوسرا اس کو جھوٹے دے رہا ہے۔ تیری ٹیکنالوجی کا یہ حشر ہوتا وہ پھر جب کرتا ہے تو اسی طرح کرتا ہے، یہ اس کی شان۔ تو پھر جب یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر قرآن کی عظمت آشکارا ہوئی ہے
تو پھر یہی بن عبداللہ بن امیہ ہے اور سفیان بن حارث ہے. سفیان بن حارث جب آیا ام ہانی کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا فتح مکہ کے وقت، تو جب اندر داخل ہوا ہے حویلی میں، آپ سامنے تشریف فرما تھے. آپ کو وہ سارا نقشہ جب گھوم گیا، جب یہ اعتراض کرتے تھے اس طرح کی، جب بدر میں سامنے آتے تھے، احد میں آئے تھے، ساری زندگی لڑتے رہتے، اور تھا چچا کا بیٹا، سکا بڑے چچا کا بیٹا، تایا ذات پایا، تو ظاہر ہے دکھ تو لگتا بندہ جو کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. اب جب آیا ہے وہ، تو آپ نے اس غم کی حالت میں وہ خیمے سے آپ اٹھ کر اندر اپنے کمرے کی طرف چل پڑے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس وقت آپ کے ساتھ ہمراہ تھیں اس سفر میں، وہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کے چہرے پر ملال ہے. ادھر سے یہ سفیان بن حارث چلا آ رہا ہے، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکل کر کمرے کی طرف چلے جا رہے ہیں. جب آپ اندر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مہمان آ رہے ہیں، آپ اندر تشریف لے آئے، خیر تو ہے. کون آیا؟ آپ نے فرمایا یہ وہی سفیان بن حارث آیا، بدر میں لڑا تھا، اس نے یہ باتیں بھی کی تھی، اس نے وہ باتیں بھی کی تھی، فلان بھی کیے تھے. سنتی رہی. جب آپ کا ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر انہوں نے عرض کی کہ ابھی جہل کا بیٹا بھی تو آیا تھا، اکرمہ بھی تو آیا تھا، وہ بھی تو بدر میں لڑا نہیں تھا، سارے تھے. خالد بن ولید بھی تو آیا تھا جس نے احد میں کھڑے ہو کر ولید کے بیٹے نے لڑائی لڑی تھی. یہ سارے تو آئے تھے. یہ سارے آپ کے فیضان محمدی سے اپنے سینوں کو بھر کے جائیں، آپ کے دامان رحمت سے جھولیاں لوٹ کر جائیں، آپ کا سگا چچے کا بیٹا آئے تو خالی چلا جائے. یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے پیرے موڑا، بیٹھ گئے. آیا وہ سامنے، ملے آپ. تھوڑی دیر دونوں طرف سے خاموشی. اب وہ بات شروع کیا کرے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پچھلی بات ذہن میں آتی تھی تو آپ بھی خاموش بیٹھے تھے دونوں. تھوڑی دیر کے بعد سفیان بن حارث نے سکوت توڑا. اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میرا ایمان قبول فرماتے ہیں آپ نے ایسے اشارہ فرمایا ہاں کرتا ہوں. مطلب زبان سے آپ اس وقت نہیں بولے، چلو کرتا ہوں، کیونکہ دل کے اندر وہ پچھلا اس کا جو ہے سامنا جو طور طریقہ تھا وہ اس نے ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑھا دیا. اس نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. آپ نے پھر ہاتھ دست مبارک چھوڑ دیا، اس نے بھی چھوڑ دیا. کوئی صبح 9-10 بجے کا ٹائم تقریباً ہوگا، سورج نکلا ہوا، صحن میں دھوپ پڑ رہی. پھر اس نے بات شروع اس نے کی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورج جو سامنے نکلا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس نے اس سورج کی کرنوں کو چمکایا، یہ گواہ رہے آج کے بعد میں آپ کے ساتھ اس طرح جڑ کر رہوں گا، کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. دشمن کے لشکر آ جائیں، پہلے وہ میری لاش کو گرائیں گے، پھر آپ تک آئیں گے. آج کے بعد میرا وعدہ.